اور انہی کی تعلیمات کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہو چلیں تو آٹے چہرے تو رنگ اڑ گیا ہوں. میرے خیال بزرگوں کے بارے کوئی سوال نہیں کرنے لگے انشاءاللہ تعالی. بزرگوں کو سائڈ سے کر دوں. ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ بخاری سے جلسہ استراحت ثابت کرتے ہیں. ہاں جی. جبکہ بخاری کی 6667 کی حدیث ہے جس میں ایک پورا واقعہ ہے, صحابی آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سلام کرتے ہیں, 3 دفعہ یہ واقعہ ہوتا ہے, پھر ان کو بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ, جس میں حکم میں ہی داخل ہے کہ وہ سجدے کے بعد ڈائریکٹ دوسرے سجدے کے بعد سیدھے قیام کے لیے اٹھ جاؤ. تو اس سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جلسہ استراحت یا تو منسوخ ہو گیا یا پھر دونوں ہی صحیح ہیں. سر یہ اسی طریقے سے سمجھ آتا ہے جس طرح منہاج السوی کے اندر نا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو نا اس حدیث سے ترک رفع الیدین سمجھ میں آتا ہے. اس میں رفع الیدین کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے. منہاج السوی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ شافیوں کی جو مشکات المصابی تھی نا, وہ کہتے ہیں شافیوں کی کتاب مشکات المصابی ہے اور حنفیوں کی مشکات المصابی جو ہے وہ منہاج السوی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ادھار تھا امت پہ کہ شافیوں نے کتاب مشکات لکھ دی, حالانکہ شافیوں کی نہیں ہے تو ساری حدیث کی کتابوں کی ہے. وہ چونکہ سارے مسئلے ہی وہ ثابت ہو رہے ہیں کتاب و سنت والے, تو وہ کتاب و سنت والے مسائل کو شافیوں کے مسائل کہہ دیتے ہیں. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہی حدیث جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے نے تیزی سے نماز پڑھی, آپ کو آ کے سلام کیا, آپ نے فرمایا وعلیکم السلام, نماز دوبارہ پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ایسے ہی ہوا. چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا وضو کر صحیح طریقے سے, پھر قبلہ رخ کھڑے ہو, اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر, اور جتنا مقدر ہو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ وہ پڑھ. وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں آپ نے رفع الیدین نہیں سکھایا. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو تو اس میں وہ بھی نظر آ گیا تھا. اچھا آپ کو ایک اور چیز نظر آ گئی ہے, ان کی تو تسلی میں نے کرائی تھی, آپ کی بھی کروا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, ہم بار بار رفع الیدین پہ 70B لیکچر کا حوالہ دیتے ہیں کہ رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو رفع الیدین پہ عدم ذکر کی روایتیں آپ لوگ پیش کرتے ہیں, یہ آپ امت کو دیتے ہیں دھوکہ. یہاں پر بھی یہ جو عدم ذکر کی روایت ہے, کیونکہ یہ پوری روایت صحیح بخاری کا جو طریق ہے نا 6251 اس میں موجود ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا سجدہ کر, پھر بیٹھ, پھر دوسرا سجدہ کر, پھر بیٹھ, اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. یہ تو ہماری دلیل ہو گئی. یہ اسی حدیث کا دوسرا طریقہ ہے, یہ 2 الگ واقع نہیں ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخاری جب آپ کھولیں گے نا مکتبۃ الشاملہ میں 6251, اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوگا اس کے فلاں فلاں طریق جو موجود ہیں. ایک حدیث کے کئی طرق ہیں, اور سر اسی کا ایک طریق جو ہے وہ سنن نسائی میں بھی موجود ہے. اس میں تو وہ الفاظ ہیں جو بخاری میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کون سے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز شروع کر تو اللہ کی تحمید اور تمجید بھی بیان کر, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ الفاظ بخاری میں بھی نہیں ہیں. اب آپ کہیں جی تحمید اور تمجید کے الفاظ موجود ہیں, بخاری میں تو کوئی نہیں ہے, اس کا مطلب نہیں ہوگی. میں نے کہا ہے, کیونکہ بخاری میں وہ طریق کم ہے, سنن نسائی میں زیادہ ہے. بخاری میں ایک حدیث کے کئی ایک طریقہ تھے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے نبی اسلام کی وفات پہ, الا من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات, آپ کو پتہ ہے اس کے 5-6 طرق ہیں صحیح بخاری کے اندر. ایک میں آتا ہے کہ انہوں نے آیت تلاوت کی انک میت و انہم میتون. دوسرے طریق میں آتا ہے انہوں نے آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اب بندہ کہتا ہے ایک طریق کے اندر تو انک میت و انہم میتون ہے, اس میں وما محمد نہیں ہے, دوسرے میں وما محمد ہے, وہ نہیں ہے. تو جب ہم بیان کرتے ہیں, جب میں خطبہ بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں آپ نے 2 تلاوتیں کی, کچھ اس راوی کے ذریعے پہنچی, کچھ اس راوی کے ذریعے. یہاں پہ بھی 6251 جو طریق ہے نا, یہ پرفیکٹ اس کا طرق ہے. وہ جس طرح مثال کے طور پہ میں آپ کو آپ کے کھانے پینے کی مثال سے بیان کرتا ہوں, اس کو کہتے ہیں عدم ذکر. یہ عدم ذکر سے وہ آپ کو پتہ ہے نا, وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام نے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے, رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے. اس کو بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لے کے دیکھیں, اس میں تو رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں. حالانکہ اس کے اوپر باب کیا ہے, تکبیرات کا بیان, اور اس میں تو پہلا رفع الیدین بھی کوئی نہیں ہے, اس میں تو سبحان ربی العظیم بھی کوئی نہیں ہے, اس میں تو اتحیات بھی کوئی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کی ہائی لائٹ کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے سبحان ربی العظیم غلط پڑھا ہے, جب میں اس کی اصلاح کروں گا میں اسے سبحان ربی اللہ نہیں سکھاؤں گا, وہ تو صحیح پڑھ رہا ہے. عدم ذکر سے احادیث بھری پڑی ہیں, عدم ذکر سے قرآن بھی بھرا ہوا ہے. نویں گل لے لو, آج قصے آدم اور ابلیس جو ہوا ہے
یہ کتنی دفعہ ہوا ہے اللہ اور ابلیس کے درمیان گفتگو؟ نہیں، وہ تو قرآن میں 7 دفعہ ہے نا، واقعہ تو ایک دفعہ ہی ہوا تھا نا، 7 الفاظ مختلف ہیں. آپ کی اور میری کنورسیشن ہو، 4 جملے آپ بولیں گے، 5 میں بولوں گا اور وہ ختم ہو جائے، پھر یہ 7 بندے اٹھ کے اس واقعے کو بیان کریں اور 7 کے ورژن کے الفاظ میں فرق ہو تو ڈاؤٹ تو پڑ جائے گا نا. قرآن پاک میں اللہ بیان کرنے والا ایک ہے، قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ بیان ہوا ہے، 7 دفعہ کے الفاظ مختلف ہیں. سورہ بقرہ میں دعا نہیں آئی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، سورۃ الاعراف میں دعا آ گئی ہے، اور سورۃ الحجر میں جائیں تو وہ اس میں آتا ہے من حمیم مسنون، گاڑی کیچڑ والی مٹی، اس کا ذکر نہ اعراف میں نہ ادھر ہے. اور پھر قرآن میں 6 جگہ تو یہی آیا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ قرآن میں آتا ہے فرشتے تو اللہ کی حکم مدھولی نہیں کرتے. ایک جگہ کے سورہ کاف میں آیا کانا من الجن ففسق عن امر ربی، سورہ کاف نے بتایا کہ وہ 6 جگہوں پہ آپ مانو کہ وہ جن تھا، جبکہ ان 6 جگہوں میں آپ دوربین لے کے بھی تلاش کریں جن نہیں نظر آتا، فرشتے ہی سمجھ آتی ہے. جب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو پھر ابلیس بھی فرشتہ ہی تھا. قرآن نے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا. تو یہ عدم ذکر ہوا نا، صحیح. عدم ذکر تو قرآن میں بھی ہے. قصہ آدم اور ابلیس میں ایک قصہ دوسرے سے نہیں ملتا. ہاں، جب ہم نے مسئلہ 79 ریکارڈ کرایا، اور آج کل میرا ایک اور کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے، وہ ابلیس اور اللہ کی گفتگو. تو مسئلہ 79 میں میں نے پورے قرآن میں جتنے ورژن تھے نا اس واقعات کے، وہ کٹھے کر کے نا پوری اس کی سٹوری بنائی کہ یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. حالانکہ آپ جب اس کو دیکھتے ہیں ایک جگہ پہ، دوسری جگہ وہ بات نہیں ملتی ہے. تو عدم ذکر اگر قرآن میں ہے نا سر، تو پھر حدیثوں میں ہوا تو چھوٹی بات ہے. 6251 میں جسہ استرات ہے، دوسرے میں نہ ہوا تو اسی طریقے سے ہے کہ اس میں ربنا ظلمنا نہیں آئی ہوئی، اس میں ربنا ظلمنا آئی ہوئی ہے. پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ مالک بن حویرث جو نبی علیہ السلام پہ آخر میں ایمان لانے والے صحاب میں سے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پہ مسلمان ہوئے. تبوک تو ہمیں پتہ ہے 9 ہجری میں ہوئی ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام صرف 1.5 سال زندہ رہے، 11 ہجری کے شروع میں فوت ہو گئے. تبوک پہ 634 نمبر حدیث ہے بخاری میں کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم 20 دن کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے. تو 20 دن تک تو بڑے ذوق و شوق سے دین سیکھتے رہے، پھر ہمیں اپنے ماں باپ اور یاد آنے شروع ہو گئی. اب نبی علیہ السلام نے دیکھا یہ انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، جس طرح میں جب دیکھوں گا نا آپ انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، میں کہنا جی بند کرو کیمرہ، جو اٹھوئی تو نبی علیہ السلام نے مالک بن حویرث کہتے ہیں ہمیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب تم نہ گھر جاؤ. یعنی وہ افسر نے دیکھ لیا نا، یہ کہتے ہیں ہمیں شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہم کہیں کہ جی بس بہت ہو گیا جاؤ. اور آپ نے فرمایا جب بھی جاؤ اذان دینا، تم میں سے جو بڑا ہے عمر میں قرآن زیادہ جانتا ہے وہ تمہاری امامت کروائے. اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب مالک بن حویرث بخاری اور مسلم میں حدیث کیا روایت کر رہا ہے کہ میں نے نبی کو کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. مالک بن حویرث کی جو حدیث مسلم میں اس میں کانوں کے الفاظ ہیں، باقیوں کے کندھے ہیں. تو میں نے وہ بتایا کہ وہ ایک ہی ہے، کیونکہ جب آپ اس کو پیوٹ مان کے جب ایسے کونی اٹھاتے ہیں نا اس کو، تو یہ خود بخود کانوں کے برابر انگلیاں آ جاتی ہیں، ہتھیلی کندھوں کے برابر آ جاتی ہیں. یہ ایک ہی بات ہے، کانوں تک ہی اٹھانے ہوتے ہیں. رکوع میں جاتے تو کانوں تک اٹھاتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک. اور اسی میں آتا ہے کہ ایک تابعی کو ملنے جاتے ہیں مالک بن حویرث، ان کو کہتے ہیں میرا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں تمہیں صرف نماز اس لیے پڑھ کے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے. اور مالک بن حویرث اس میں جلسہ استراحت کرتے ہیں. اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ طاق رکعتوں میں اس وقت تک نہ اٹھا جائے جب تک ایک دفعہ بیٹھ نہ لیا جائے. مالک بن حویرث کو نبی علیہ السلام نے نماز سکھائی، انہوں نے تابعین کو جلسہ استراحت سکھایا. اگر وہاں آپ کو کوئی بھلیکھا بھی لگ گیا سی نا تو بعد کٹ دیتا انہوں نے. نبی علیہ السلام کی وفات تو بعد جڑی نماز ہے منسوخ شدہ تھا نہیں سی سکھانی نا. اور پھر وہ بندہ سکھا رہا ہے جڑے آخری وقت ہی نماز سیکھی ہے، آخری وقت علی ربو آخری علی نے پائی. جتنی رفع الیدین کی حدیثیں ہیں وہ ساری آخری والی ہیں. وائل بن حجر فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں، مالک بن حویرث یہ 8 ہجری میں اور 9 ہجری میں، اور عبداللہ بن عمر آخری وقت تک ساتھ رہے ہیں. اور مولا علی تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی آخری وقت تک رہے ہیں، تینوں خلفاء کے ساتھ آخری وقت تک رہے ہیں. اسی لیے جز رفع الیدین میں امام بخاری نے 130 روایتیں رفع الیدین کے حق میں لی، تو پہلی روایت ہی مولا علی سے لی، تاکہ یہ کہتے ہیں نا خلفۂ راشدین سے ثابت کیا. انہوں نے کہا بھی مولا علی رفع الیدین کرتے سن، انہوں نے رفع الیدین سکھایا، باقی تینوں کی ضرورت ہی نہ رہی. کیونکہ اگر حضرت ابوبکر سے کہیں اوور لک ہو گیا تھا تو حضرت عمر کو پتہ چل گیا ہوگا کہ منسوخ ہو گئی جے، ان کو بھول گیا تو حضرت عثمان کو، حضرت علی تک حضرت علی نے نہیں پتہ لگا. پھر اللہ دے بندو
آپ فیصلہ کر لو, پھر کسی کو نہیں پتہ لگا. اصل میں ان کو نہیں پتہ لگا. وہ اصل میں نا جس بندے نے چشمہ لگایا ہو نا, وہ کہتے یار آج تو صبح کا جھاڑی ہے, تو چشمہ تو لا یار, قصور تیرا ہے, تمہیں تو جھاڑ نظر آنا ہے. اللہ دے بندے, تو چشمہ جڑا لایا ہے وہ جھاڑ نظر آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے نا. وہ دوسرا طریقہ ہے کہ تمہیں اسی چشمے لے کے جا کے چوک چ کھلا دینے ہیں, 4 منٹ بعد تمہیں پتہ لگ جائے گا جھاڑا ہے کہ نہیں, جون جولائی دی گرمی بھی. تو یہ انہوں نے لگائے ہوئے چشمے لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں, کرو موجہ مارو. اگلا سوال یہ ہے کہ یہ آج جو آپ نے بھری ہے وہ کس کی وجہ سے بھری ہے؟ بزرگوں کے چھوٹ جانے پہ غم کیا آپ نے؟ نہیں غم نہیں ہے انشاءاللہ. خوشی کی آپ بھری ہے, حق کی تلاش ہے, اسی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. مجھے بتایا آپ کو تلاش ابھی تک نہیں ہوئی ہے, آپ ہر سال لفنڈروں کی طرح علماء کے پاس جاتے ہیں. وہ کیا لفظ عثمان میں کیا لفظ استعمال کیتا سی؟ مسٹنڈے. وہ ایک ایکٹر صاحب نے آپ کے لیے مسٹنڈے کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. جی ظاہر ہے وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا کی ہے, نام لیے بغیر بات کرنی ہے. ہاں جی, انہوں نے کیا کہا ہے؟ ہاں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی نے جب کوفہ چلے گئے تھے تو جتنے صحابی کو اپنے ساتھ لے کے, سیم ورڈ ٹو ورڈ ہو جائے گا تو وہ سمجھ جائیں گے, صحابیوں کو لے کے گئے تو وہ جو صحابی تھے وہ اہل علم تھے, ٹھیک ہے, اور حضرت علی نے بغیر رفع دین کے نماز پڑھائی ان کو. ہاں, تو ہم تو حضرت علی علیہ السلام کی نماز جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے سیکھی ہے وہ نماز سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, جامعہ ترمذی میں موجود ہے. ان کو کہ جو حضرت علی نے ان کو نماز پڑھائی تھی وہ کہاں پہ موجود ہے؟ اہل سنت کی مین کتابوں میں. جعلی کتابوں سے, کمزور روایتوں سے لے آئیں گے. ریفرنس بھی دیا ہے وہ, ریفرنس تو سر جو مرضی دے دیں. انہوں نے آج تک یہ ریفرنس دیا ہوا تھا کہ امام شافعی جب امام حنیفہ کی قبر پہ جاتے تھے رفع الیدین چھوڑ دیتے تھے. ہم نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندوں کے امام شافعی کا امام حنیفہ کی قبر پہ پہلے جانا تو ثابت کرو. دوسرا وہ رفع الیدین چھوڑ دیتے تھے. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا یہ امت کی اجتماعی شو ہونی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ کے جب لوگ امام کعبہ کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ پھر شروع کر دیا کریں رفع الیدین امت کی اجتماعیت کے لیے, کہ وہاں تو امام کعبہ کر رہے ہیں نا, اس کے احترام میں شروع کر دیں. یہاں تو کہتے ہیں آپ ہمارے پیچھے کریں تو چھوڑ دیا کریں کیونکہ امام کو فالو کریں. امام کو فالو کریں گلی میں لے کے, امام کعبہ کو فالو نہ کریں. تو یہ بس ساری اس طرح چھوڑ دو اس مسئلے نو, اور اگلے سوال کرو جی, چھوڑو.